بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کاروبار کے بارے میں ہم لوگ اکثر ایسی پروگرامز دیکھتے ہیں، سیگمنٹس دیکھتے ہیں، سکسیسفل لوگوں سے ملتے ہیں اور ہمیں کاروبار میں سب اچھا کی رپورٹس ملتی رہتی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں ان کاروباری حضرات کو کہ جو ایک بڑی زبردست لگژری لائف انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں ایسا ہی معلوم ہوتا ہے کہ کاروبار میں سب اچھا ہے۔ بالکل صحیح بات ہے، کاروبار میں سب اچھا ہوتا ہے، لیکن ایک چیز یاد رکھیے گا کہ کاروبار فیل بھی ہو جاتے ہیں۔ میرا آج کا جو سیگمنٹ ہے اس سے میں آپ کو قطعی طور پہ مایوس نہیں کرنا چاہ رہا۔ میں کیا چاہ رہا ہوں کہ آپ جو میں آپ کو باتیں بتا رہا ہوں ان کا خیال رکھیے گا، کیونکہ اگر ان باتوں کو آپ آبزرو نہیں کرتے ہیں اپنے کاروبار کے اندر تو کاروبار فیل ہو سکتا ہے۔ بہت دل چاہتا ہے میرا کہ میں آپ کو لاکھوں کروڑوں خربوں اربوں کی باتیں بس بتاتا جاؤں، بہت دل کرتا ہے میرا، لیکن معاملہ یہ ہے کہ اگر میں آپ کو صرف اور صرف پازیٹیو سائیڈ ہی بتاتا جاؤں گا تو آپ نیگیٹو سائیڈ کا خیال کیسے کریں گے؟ میں ہوں آپ کا دوست فرحان بھائی اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا ساتھی پروگرام کاروبار سب کے لیے۔ سب کے لیے آج کے اس سیگمنٹ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں گا کہ کاروبار جو ہے وہ فیل کیسے ہو سکتا ہے، اور کاروبار جو ہے اس کے اندر وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کو آپ نے ضرور آبزرو کرنا ہے۔ سب سے پہلی چیز جس کی وجہ سے اکثر کاروبار بہت شروع میں ہی فیل ہو جاتے ہیں، اس کی جو ریزن ہوتی ہے، وجہ ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے کہ ہم پلان نہیں کر رہے ہوتے۔ پلاننگ کا کاروبار میں بہت بڑا رول ہے۔ ہم اکثر جو ہے وہ یہ کرتے ہیں کہ ہم چیزوں کو پلان نہیں کرتے، یعنی کہ ہم ان ایکٹیویٹیز کا جو کاروبار کے اندر ہم نے کرنی ہوتی ہیں ان کو ہم کہیں پہ بھی جو ہے وہ ڈاکومنٹ نہیں کر رہے ہوتے، ان کو اینالائز نہیں کر رہے ہوتے کہ وہ کرنی چاہیے ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ ہم کہیں بھی کسی قسم کا کوئی سکیچ نہیں بنا رہے ہوتے۔ یہ سکیچ وہ سکیچ ہوتا ہے جو ہمارے ذہن میں ہوتا ہے، ہمارے کاروبار کے حوالے سے ہوتا ہے، لیکن ہم اس کو کہیں کاغذ پہ نہیں لے کر آ رہے۔ یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ کاروبار میں پلاننگ کا صفحہ جو ہے وہ کبھی بھی خالی نہیں ہونا چاہیے، اور جو بھی آپ کے ذہن میں آپ کے کاروبار کے حوالے سے چل رہا ہے آپ نے اس کو سکیچ کرنا ہے، آپ نے اس کو ڈاکومنٹ کرنا ہے۔ پلاننگ کے بارے میں ایک بڑی مشہور انگلش میں کوٹیشن ہے، میں آپ کو اس کا اردو ترجمہ بھی بتا دیتا ہوں۔ کوٹیشن کہتی ہے فیلنگ ٹو پلان means planning to fail۔ اگر آپ پلان کرنے میں فیل ہوتے رہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ فیل ہونے کے لیے پلان کر رہے ہیں۔ پلاننگ کے حوالے سے ایک بہت بڑا رول جو ہے وہ ڈائریز کا ہے۔ موبائلز کے آنے کے بعد ہم نے ڈائریز کا تو استعمال بالکل ہی سے چھوڑ دیا ہے، اور ہم ڈائریز استعمال نہیں کر رہے ہیں، جبکہ ہماری روزمرہ کی ایکٹیویٹیز، ہماری پلاننگ، اس کو ڈاکومنٹ کرنے کے لیے ڈائریز جو ہے اس کی بہت جو ہے امپورٹنس ہے۔ جو کامیاب کاروباری حضرات ہیں ان کو دیکھا یہ جاتا ہے کہ وہ اپنی ایک ایک ایکٹیویٹی، خاص طور پہ جو بزنس ایکٹیویٹیز ہیں ان کو ڈائریز کے اوپر ڈاکومنٹ ضرور کرتے ہیں۔ کاروبار بالکل شطرنج کے کھیل کی طرح بھی ہے۔ ایک غلط موو اور آپ ہو جاتے ہیں چیک میٹ۔ کاروبار میں فیل ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ اپنے آپ کو اوور ایکسپوز کر لینا ہے۔ اب اوور ایکسپوز ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اوور ایکسپوز ہونے کا مطلب ہے کئی دفعہ آپ اپنے آپ کو اپنی کیپیسٹی سے زیادہ کاموں میں انگیج کر لیتے ہیں۔ کئی دفعہ آپ ایسی پروڈکشن کمٹ کر لیتے ہیں جتنے کی ہماری پروڈکشن کیپیسٹی نہیں ہے۔ کئی دفعہ ہم سروسز اتنی زیادہ لے لیتے ہیں جس کے لیے ہمارے پاس لیبر ہی نہیں ہوتی، ہمارے پاس سٹاف ہی نہیں ہوتا کہ وہ ہم سروسز جو ہیں وہ پوری کر سکیں۔
اب یہ جو کاروبار کے اندر اس طریقے سے اپنے آپ کو اپنی کیپیسٹی سے بڑھ کر انگیج کر لینا ہے، یہ اوور ایکسپوز ہونا کہلاتا ہے، اور یہ ایک بہت بڑی وجہ بنتا ہے آپ کے کاروبار کے فیل ہونے کی۔ سوچئے گا ذرا کہ ہم اپنے آپ کو اوور ایکسپوز کیوں کر دیتے ہیں؟ اوور ایکسپوز ہم کئی دفعہ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ ایمبیشیس ہو جاتے ہیں۔ ہم بہت زیادہ ایمبیشیس ہونے کا مطلب کیا ہے کہ ہم بہت ساری چیزوں کے بارے میں ہم بہت پازیٹیو ہو جاتے ہیں، ہم بالکل جو نیگیٹو سائیڈ یعنی کہ تصویر کا جو دوسرا رخ ہے اس کی طرف نہیں دیکھتے، اور ہم اپنی تمام تر انویسٹمنٹ جو ہے وہ لے کر آ جاتے ہیں، مارکیٹ کے اندر لے کر آ جاتے ہیں، یا تمام تر ریسورسز کو مارکیٹ میں لے کر آ جاتے ہیں۔ مجھے آج ہی کی بات ہے کہ میرے ایک کلائنٹ نے وہ کاروبار شروع کرنا چاہ رہے ہیں، انہوں نے میرے ساتھ آ کے ڈسکشن شروع کی، تو میں نے ان سے جب سوال کیا کہ آپ کتنے پیسے انویسٹ کر سکتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں ٹوٹل 10 لاکھ روپے انویسٹ کر سکتا ہوں، اور میں نے کہا اس 10 لاکھ روپے کو انویسٹ کرنے کے بعد آپ کے پاس کتنے پیسے بچے پڑے ہوں گے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، یہی میرے پاس 10 لاکھ ہیں جو کہ میں کاروبار کے اندر لگانا چاہتا ہوں۔ تو یہ جو چیز اب آپ دیکھیں کہ وہ کیا کرنے لگے تھے، وہ اپنے آپ کو اوور ایکسپوز کرنے لگے تھے، یعنی کہ 10 لاکھ ان کے پاس موجود ہے اور 10 لاکھ ہی وہ انویسٹ کرنے لگے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بالکل جو ہے اپنے آپ کو ایک بند گلی میں لے کر چلے جائیں گے کہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو ان کے پاس کوئی نیگیٹو چیز ہوتی ہے تو ان کے پاس سسٹین نہیں کر سکیں گے وہ جو ہے۔ تو میں نے ان کو مشورہ دیا کہ یہ جو 10 لاکھ روپے ہے اس کا 60% آپ اپنے پاس رکھیں، اس کو مت دیکھیے، 40% آپ اپنے کاروبار میں لگائیے، 10 لاکھ کا 40% میں نے ان کو کہا کہ آپ 4 لاکھ روپیہ جو ہے وہ اپنے بزنس کے اندر لے کر آئیں، اور اس 4 لاکھ روپے میں سے انیشیلی آپ 2 لاکھ روپیہ جو ہے وہ آپ سٹارٹ اپ کے اوپر لے کر جائیں، 2 لاکھ روپے اس 4 لاکھ میں سے بھی بچا کر چلیں۔ تو دیکھیں یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے کہ آپ کے پاس جتنی آپ کی سیونگ ہے ساری سیونگ جو ہے وہ آپ نے کاروبار میں لگا دی۔ یہ چیز ہوتی ہے اوور ایکسپوز کر لینا اپنے آپ کو۔ اس کے علاوہ اوور ایکسپوز آپ اس طرح بھی کرتے ہیں کہ آپ اپنا ساری ریسورسز جتنی ریسورسز ہیں وہ کسی آپ ایک پروجیکٹ کے اوپر لگا دیتے ہیں۔ تو اس سے کیا کر رہے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو اس پروجیکٹ کے اندر جو ہے وہ اوور ایکسپوز کر رہے ہیں۔ تو کاروبار میں یہ کوئی منطق نہیں ہے کہ آپ اپنی تمام تر فائنینشیل ریسورسز، ورک ریسورسز یا مٹیریل ریسورسز جو ہیں وہ کسی ایک طرف ہی فوکس کر دیں، یا سارا کچھ جو ہے وہ آپ پلے کر دیں، یعنی کہ سارے کارڈز جو ہیں وہ مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ مارکیٹ کے سامنے رکھتے ہیں۔ کاروبار میں ایک سنگین غلطی جو کہ اکثر وہ لوگ کر گزرتے ہیں جو نیا کام شروع کرتے ہیں، وہ غلطی یہ ہے کہ آپ اپنے اخراجات کو بے جا بڑھا لیتے ہیں۔ کاروباری اخراجات کو آپ اپنے کاروباری اخراجات کو بے جا بڑھا لیتے ہیں۔ کاروباری اخراجات کو بے جا بڑھا لینا ایکسٹریویجنس کہلاتا ہے۔ جی ہاں، ایکسٹریویجنس خاص طور پہ وہ ہمارے حضرات جو کہ پہلے کہیں نوکری کر رہے ہوتے ہیں یا پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اس کے بعد ایک نیا کاروبار شروع کرتے ہیں، ان کو یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ کاروبار شروع کرتے ہی ایسے اخراجات جن کا ڈائریکٹ کاروبار کی پروڈکٹ یا سروس سے تعلق نہیں ہوتا اس کے اوپر خرچ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ بہت اچھا دفتر، آفس بوائز، سیکرٹری، اور اپنے خوابوں کو جو ہے وہ پہلے دن ہی چاہتے ہیں کہ وہ پورے ہونا شروع ہو۔ جتنی ہم مثالیں لے لیں کامیاب بلینئرز کی، ہم دیکھیں گے کہ جب انہوں نے کاروبار شروع کیا تو انہوں نے اپنے گھر سے شروع کیا، انتہائی سادگی سے شروع کیا، اور انہوں نے اپنے بہت سے کام خود کیے۔ دیکھ لیجئے آپ جیف بیزوس کو دیکھ لیجئے، جیک ما کو دیکھ لیجئے، تاکاشی ینائے کو دیکھ لیجئے، ان سب نے اپنے کام خود سے شروع کیے۔ جیف بیزوس نے کتابوں کو کام خود سے شروع کیا، جیک ما نے پہلا پلیٹ فارم جو تھا اپنے چند سٹوڈنٹس کے ساتھ خود بنایا۔ اسی طرح تاکاشی ینائے نے ٹیلرنگ کے اندر جو پہلا کلوتھ سٹور بنایا اپنے گھر کے اوپر والے فلور کے اوپر، وہ انہوں نے سارا فلور خود بنایا۔ تو کاروبار کے اندر یہ انتہائی اہم ہے کہ آپ اپنے اخراجات کو کنٹرول کریں، خواب پورے
ہو جائیں گے، مگر تھوڑا خوابوں کو پورا کرنے کے لیے وقت دیجیے.